السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل لرننگ ٹری اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری کلاس چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی میں انڈیویجول ڈیفرنسز، انفرادی اختلافات یا انفرادی تفرقات کے بارے میں ہوگی۔ آج کے ہمارے پوائنٹس جو ہے انفرادی فرق کا تصور، انفرادی فرق کی مختلف تعریفیں، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے، کانسیپٹ دیکھیں گے، پھر مختلف ماہرین نفسیات نے انفرادی اختلافات کی کس طرح سے تعریف کی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ لیکن کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک التجا یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو یہاں پر مل سکے۔ چلیے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انفرادی اختلافات کا تصور دیکھیں گے، کانسیپٹ دیکھیں گے، کانسیپٹ آف دا انڈیویجول ڈیفرنسز کیا ہے اس کے بارے میں۔ دنیا میں ہر انسان انوکھا یعنی یونیک پیدا ہوا۔ اس کی صلاحیتیں، خصوصیات، دلچسپیاں، رجحانات، خوبیاں و خامیاں وغیرہ مختلف ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ یونیک ہے۔ کس لحاظ سے یونیک ہے بولے تو وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے، دلچسپی کے لحاظ سے، خوبیاں، خامیاں وغیرہ دوسری چیزوں کے لحاظ سے وہ مختلف ہے۔ اگر ایک انسان میں کچھ خوبیاں ہیں تو اس میں خامیاں بھی موجود ہوگی۔ انہی خوبیوں اور خامیوں کی وجہ سے وہ انسان کہلاتا ہے۔ بالکل انسان میں خوبیاں اور خامیاں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ یہ خصوصیات کا ہونا، دلچسپی کا ہونا، رویے کا اظہار ہونا، برتاؤ کا تبدیلی ہونا یا کسی اور چیز کا پایا جانا، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ قدرت نے کسی بھی انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا، حتیٰ کہ دو جڑواں بھائی بہنیں جو دیکھنے میں ظاہری طور پر شکل و صورت کے اعتبار سے ایک جیسے دکھائی دیتے، پھر بھی ان میں بے شمار فرق پایا جاتا ہے۔ دیکھیے انفرادی فرق کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی دو انسان، مثال کے طور پر یہاں مثال میں بتا رہا کہ اگر کوئی دو جڑواں بھائی بھی ہے، ٹوینز بھی ہے، تو شکل و صورت میں ایک جیسے ہے لیکن ان کے اندر فرق بے شمار ہوتا ہے۔ کس طرح کا فرق بے شمار؟ جسمانی لحاظ سے وہ ایک جیسے ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں ان کی صورت ایک جیسی ہے، جسمانی لحاظ سے ایک جیسے، لیکن وہ دیکھنے میں بھی ایک جیسے ہے، لیکن ان کے اندر اگر ہم خصوصیت کی بات کریں گے تو خصوصیت کے لحاظ سے وہ دونوں میں فرق ہے، دلچسپی کے لحاظ سے فرق ہے، ان کی ذہانت کے لحاظ سے فرق ہے، جذبات کے لحاظ سے فرق ہے، شخصیت کے لحاظ سے ان کی فرق ہے، کردار کے لحاظ سے فرق ہے۔ اس طرح کے فرق کو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ دو ایک جیسے لوگوں کے اندر اس طرح کے فرق کی بنیاد پر فرق پایا جا سکتا ہے، تبدیلی پائی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، دیکھیے ایک ہی خاندان کے مختلف افراد اور ایک ہی اسکول کے طلبہ و طالبات کی ہے، پھر بھی ان سب کے مزاج، پسند، دلچسپی، رجحان، رویہ، طبیعت وغیرہ میں کافی فرق موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی خاندان میں رہنے والے افراد، باپ بیٹے، بھائی بہن، آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ کس طرح کا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک ہوشیار ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، ایک طاقتور ہو سکتا ہے، ایک کن ذہن ہو سکتا ہے، ایک کی جسمانی خصوصیت الگ ہو سکتی ہے نا، ایک کی ذہانت الگ ہوتی ہے، ایک کی ذہانت کم ہوتی ہے، ایک کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت کچھ زیادہ ہوتی ہے، ایک کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اس طرح کی خصوصیت دیکھیے، رویہ بھی کم ہو سکتا، طبیعت میں بھی تبدیلی ہو سکتی، دلچسپیاں بھی مختلف ہو سکتی، پسند، کچھ چیزیں پسند کسی کی اور ہوتی، کسی کی کچھ پسند اور ہوتی۔ دیکھیے ایک ہی کلاس کے طلباء، اب آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی کلاس کے طلباء میں مختلف قسم کا فرق پایا جاتا ہے، ذہانت کے لحاظ سے بھی فرق پایا جاتا ہے، طاقت کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، قد کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، جسامت کے لحاظ سے ہوتا ہے، وزن کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ دیکھیے اس طرح کے فرق کو ہم انفرادی اختلافات کے طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر فرد اپنی خصوصیات، صلاحیت، دلچسپی وغیرہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہی شخص اگر وہ ٹوئنز بھی ہو یا ایک ہی کلاس میں پڑھنے والا ہو یا ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، غرض یہ ہے کہ ان میں بے شمار فرق موجود ہو سکتا ہے یا فرق پایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، دیکھیے مختلف افراد یا انسانوں کے درمیان پائی جانے والی جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی و اخلاقی فرق کو ہم انفرادی فرق یا انڈیویجول ڈیفرنس کہتے ہیں۔ یہ تعریفیں دیکھیے امپورٹنٹ ہے، دیکھیے ہم کو اس کو سمجھنا ہوگا۔ کانسیپٹ سے مراد یہ ساری چیزیں اس لیے ڈالے گی تاکہ آپ کانسیپٹ تعریف کو سمجھ سکیں۔ مختلف افراد یا انسانوں کے درمیان کون کون سی ہو رہی؟ دیکھیے جسمانی ہو رہی، دیکھیے فزیکل ہے، پھر ذہنی ہے، مینٹل ہے، پھر آپ کی ایموشنل ہے، جذباتی، پھر سماجی ہے، سوشل جس کو بولیں گے، پھر اخلاقی ہے، مورل جس کو بولیں گے۔ یہ ساری چیزوں میں جو فرق ہوتا ہے اس فرق کو ہم انفرادی فرق یا انڈیویجول ڈیفرنسز کہتے ہیں۔ یہ تعریفیں آپ اچھی طرح سے اس کو ذہن میں رکھیے۔ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں، مختلف ماہرین نفسیات کے متعلق انفرادی فرق کی تعریفیں کیا ہے۔ فرسٹ ہے، دیکھیے اسکنر کے مطابق انفرادی فرق سے مراد مکمل شخصیت کی
مکمل شخصیت کے کسی بھی پیمائشی پہلو کو شمار کرنے سے ہے، یعنی کہ پوری شخصیت کے اندر جو پیمائشی پہلو ہے، کون کون سے پیمائشی پہلو ہوتے ہیں، وہ پیمائشی پہلو کو شمار کرنا ہی انفرادی فرق کہلاتا ہے۔ نیکسٹ، ٹائلر کے مطابق ایک فرد کا دوسرے فرد سے فرق لازمی طور پر دکھائی پڑتا ہے جو کہ عالمی طور پر مسلمہ ہے، یعنی کہ اب یہاں پر ٹائلر کے مطابق یہ بات بول رہا ہے کہ ٹائلر ایک فرق کا دوسرے فرق میں دکھائی دینا مطلب ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے یا کسی دلچسپیوں کے اعتبار سے، خصوصیت کے اعتبار سے وہ فرق ایک دوسرے کو باضابطہ طور پر سامنے نظر آتا ہے، اس کی ہم پیمائش بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح پیمائشی پہلو کی بات آئی تھی اسکنر کے اندر، اسی طرح ہم یہاں پر واضح طور پر پیمائش کر سکتے ہیں، یعنی دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جیمز ڈریور کے مطابق کسی ایک گروپ کا دوسرے گروپ کے کسی فرد ممبر سے ذہنی یا جسمانی خصوصیت کی بنیاد پر تنوع یا انحراف ہی انفرادی اختلافات کہلاتا ہے، یعنی ایک گروپ کا، مثال کے طور پر ایک کلاس کے بچوں میں گروپ وائز اگر دیکھ لیں گے ہم، تو ایک گروپ کا دوسرے گروپ میں فرد کا ذہنی جسمانی خصوصیات کی بنا پر ایک دوسرے کا مختلف ہونا، اسی کو انفرادی اختلافات کہا جاتا ہے یا کہلاتا ہے۔ نیکسٹ، چوتھی تعریف دیکھیے ووڈ ورتھ کی اور مارکس کی، یہ دونوں کی ایک ہی تعریف دیکھیے، انفرادی فرق تمام نفسیاتی خصوصیات یہاں پر آگے دیکھیے، جتنی بھی نفسیاتی خصوصیات یہاں پر ہو سکتی ہے، جذباتی، تمہارے اخلاقی، ذہنی، جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ تمام خصوصیات یہاں پر آگے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں، معلومات، عادات، شخصیات اور اخلاقی اوصاف میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ تمام نفسیاتی خصوصیات یہاں پر ڈیفینیشن میں یہ بتا رہا دیکھیے کہ تمام نفسیاتی انفرادی اختلافات جو ہے، انفرادی فرق جو ہے، تمام نفسیاتی خصوصیات یعنی کہ جسمانی، ذہنی، پھر معلومات ہونے دیجئے، وہ عادات و اطوار ہونے دیجئے، پھر تمہارے رویہ ہونے دیجئے، اس کے رجحانات ہونے دیجئے، شخصیت ہونے دیجئے، یہاں پر شخصیت کا لفظ آ گیا، تمام چیزیں یہاں پر آگے دیکھیے اخلاقی اوصاف میں پایا جاتا ہے، یعنی ان قسم میں انفرادی اختلافات پایا جا سکتا ہے، یعنی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ انفرادی اختلافات یا انفرادی فرق سے مراد یعنی جسمانی، ذہنی، اخلاقی، جذباتی میں فرق پایا جانا انفرادی اختلافات یا انفرادی فرق کہلاتا ہے۔ آج کی ہماری کلاس ختم ہوئی، نیکسٹ کلاس کے اندر انشاءاللہ اس کی خصوصیت کے بارے میں دیکھیں گے، اقسام کے بارے میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو میری کلاس سمجھ میں آئی تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے تاکہ ہمارے کو اور ہمت افزائی مل سکے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔